آذان کے لغوی معنی ہیں خبردار کرنا، اطلاع دینا یا اعلان کرنا۔ دین اسلام میں آذان نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں، لیکن دنیا کے سبھی مذاہب میں آذان کا تصور کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے اور اس کے الگ الگ اور منفرد طریقے موجود ہیں۔ آذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور سبھی ابراہیمی مذاہب کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آذان اور نماز کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان آذان کیسے دیتے ہیں اور ان کی آذانوں کے اندر کیا فرق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آذان اور نمازوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سن 1 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اس وقت اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ مسلمانوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے اس بارے میں مشاورت کی تو اسی سلسلے میں 4 تجاویز سامنے آئیں۔ پہلی یہ کہ نماز کے وقت کوئی جھنڈا بلند کر دیا جائے، دوسرا کسی اونچی جگہ پر آگ کا ایک شعلہ روشن کیا جائے، یہودیوں کی طرح سینگ یعنی بگل بجایا جائے، یا پھر عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجائی جائیں۔ یہ تمام طریقے کیونکہ غیر مسلموں سے مشابہت رکھتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی طریقے کو پسند نہیں فرمایا، اور سب لوگ ابھی سوچ و بچار کے اندر مصروف ہی تھے کہ اسی رات ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید نے خواب کے اندر دیکھا کہ کسی نے ان کو آذان اور اقامت کے الفاظ سکھائے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان فرمایا، تو آپ نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا خواب بیان فرمایا اور اسی طریقے کو کافی پسند بھی کیا۔ کئی دوسرے صحابہ کرام نے بھی بالکل اسی طرح کے خواب دیکھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ تم حضرت بلال حبشی سے کہو کہ وہ آذان کے ان کلمات کو پڑھیں، کیونکہ ان کی آواز کافی اونچی ہے۔ لہٰذا اسی دن سے آذان کا یہ نظام دنیا بھر میں قائم ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا نظام قدرت ہے کہ جس طرح ہر وقت طواف کعبہ جاری رہتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ان کے وقت کے حساب سے آذان کی آواز بھی گونجتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والا کوئی شخص اگر مسلمان نہ بھی ہو تب بھی اس نے کبھی نہ کبھی آذان کے یہ کلمات لازمی سن رکھے ہوں گے۔ آج سے 2000 سال قبل آنے والا مذہب یعنی عیسائیت میں بھی آذان کے طور پر اس طرح سے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو چرچ آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اپنی آذان کیسے دیتے ہیں؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہودی مذہب کی عبادت گاہوں میں دن میں 3 مرتبہ آذان جیسی ایک پکار بلند کی جاتی ہے، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرح یہودیوں کی آذان ہے۔
یہ اذان جیسی پکار آج صرف ان علاقوں میں دی جاتی ہے جہاں پر یہودی بڑی تعداد میں آباد ہیں، جیسا کہ آج کل اسرائیل میں، اور اس کے الفاظ دراصل کیا ہیں آپ خود سن سکتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ پکار مسلمانوں کی طرح کوئی اذان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے دعائیہ کلمات ہیں جو کہ یہودی دن میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ الفاظ تورات کی کتاب استثنا کے باب نمبر 6 کے اندر موجود ہیں، جس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ سن لو اے اسرائیل، تمہارا رب ایک اللہ ہے، جس کو یہودی قوم الوہم کہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کے ہی الفاظ مسلمانوں کی نماز کے بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے، جبکہ کرسچن لوگ اذان کے طور پر صرف گھنٹیاں بجانے کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان تینوں مذاہب کی نمازوں کے طریقے کی بات کریں تو جس طرح سے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، یہودیوں کی نماز کا طریقہ بھی اس سے کافی حد تک ملتا ہے، اور عیسائیت میں بھی بالکل مسلمانوں کی طرح ہی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، جن کی نمازوں کے طریقے آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ Abunad Bishmaya Tifei-Reuta Hekt Bishmaya Afalara Lakmanad Mistaya۔ اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی ہوں، کرسچن ہوں یا پھر مسلمان، ان سب کا خدا صرف ایک ہے، اور ان کے پیغام یعنی تورات، انجیل اور قرآن پاک کا لکھنے والا بھی یقیناً ایک ہی ہے۔ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں، جن میں سے پہلے کی کتابوں کو تو لوگوں نے بدل ڈالا اور موجودہ دور میں صرف قرآن مجید کی صورت میں اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہیں۔